تو تقوی والا یہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ بہت بڑا جہاز تھا, سب جو ہے اللہ والے سفر کر رہے تھے, متقی لوگ, اور سمندر میں طوفان, پریشانی. ایک جنات آیا اور جنات نے کہا بھئی تم سب تقوی والے ہو, میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں, بچ جاؤ گے سب. ہاں بھی بتاؤ. تو کہا بتاؤں گا ایک شرط پر کہ 10,000 درہم سمندر کو ہدیہ دو. 10,000 درہم کی تھیلی میرے سامنے سمندر میں ڈالو, میں گنوں گا 10,000 درہم ہے کہ نہیں, اور سمندر میں ڈالو آپ. پھر اب 10,000 درہم کون نکالے؟ لیکن آدمی پر خدا نہ خواستہ کوئی حالات آتے ہیں تو آدمی فوراً کہتا ہے کہ ملے بھی جان بچے. تھا وہ حاطف غیبی جن, تقوی والوں کا اللہ مدد کیسے کرتا ہے. ایک بڑا تاجر تھا اس میں, اس نے کہا یار میں 10,000 درہم دے. اس نے کہا 10,000 درہم نکال. یہ سب دیکھ رہے ہیں, کون؟ جو پانی کے جہاز میں گنے. اس زمانے میں پیسے جو ہوتے تھے درہم دینار, وہ تھیلیوں میں رکھتے تھے. 1,000 درہم کی ایک تھیلی, دوسرا 1,000 درہم کی ایک تھیلی, تو ایسے 10 تھیلیاں دی. اس نے وہ جنات نے دیکھا کہ ہاں برابر ہے. بولے ڈال. بولے میں نہیں ڈالتا, تو ڈال. کہا نا بھائی تیرا مال ہے, تو ڈال, زکات دے, سمندر کی زکات. یہ کہا مال کی زکات تو نے بہت نکالی ہے, سمندر کی زکات دے, تو دے ان کو. چنانچہ اس نے ایک تھیلی ڈالی. جنات نے کہا الحمدللہ. دوسری ڈالی, کہا الحمدللہ. اچھا اب وظیفہ بتا. تو بھاگ جائے گا, تو جنات ہے, تجھے تو کوئی ویزے کی ضرورت نہیں, اور پیسے بھی گئے اور تو بھی گیا. تو اس نے کہا دیکھ میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں کہ یہ آیت صبح شام پڑھا کرو. آپ لوگ پڑھو میرے ساتھ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس یہ اتنی آیت تم جو ہے صبح شام پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے حفاظت بھی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت خیریں دے گا. یہ کہا سب علماء تھے, سب نے سنا. معلوم ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے, 28 پارے کی یہ آیت ہے. سورہ طلاق میں یہ آیت ہے. سورہ طلاق تو 2 رکوع کی ہے, بہت مختصر سورت مل جائے گی آپ کو. تم جو ہے اس کو پڑھتے رہو, صبح شام پڑھتے رہو. نامناسب حالات سے اللہ حفاظت بھی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی بہت دے گا. وہ تو چلا گیا. آگے بڑھے تو سمندر میں اور طوفان نہیں آئی, تو سب نے مل کے پڑھنا شروع کیا. کہ پیسے والا وظیفہ تھا نا. آج کل ہم تو وظیفہ بتاتے ہیں, پیسہ لیتے نہیں, اس لیے آدمی کو قدر ہوتی نہیں ہے. وہ جنات نے پیسے وصول کیے. فری وظیفے کی قدر نہیں ہوتی, فری بیان کرو پھر قدر نہیں ہوتی. وہ جنات بھی ہوشیار تھا. عفریت من الجن, قرآن میں عفریت من الجن, بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں انسانوں میں اللہ علم دیتا ہے, کسی کو کوئی خاص چیز دیتا ہے, ویسے جنوں کو بھی اللہ علم دیتا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ مخلوق ہے جن پر احکامات ہیں. ہاں فرق اتنا ہے, جنات میں بیماریاں نہیں ہوتی, ڈائبٹیز وہاں نہیں ہوتی, وہاں ہارٹ کی بیماری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ڈائبٹیز ہوتی ہے, ان کے گردے فیل نہیں ہوتے, یہاں ڈائلیسس کرنی پڑتی ہے. اسی لیے آپ نے جناتوں کو کوئی دوا نہیں دیکھی ہوگی, انسانوں کی دوا ملے گی. یہ فرق ہے کہ ان میں اتنا فرق ہے کہ احکامات سب ایک ہی. نماز ان کو بھی پڑھنی, ہم کو بھی پڑھنی. یہ کہ جمعہ ان کو بھی پڑھنا, ہم کو بھی پڑھنا. حج ان کو بھی کرنا, ہم کو بھی کرنا. لبیک ان کو بھی پڑھنا, ہم کو بھی پڑھنا. روزہ ان کو بھی رکھنا, ہمیں بھی رکھنا. اس قسم کی چیزیں ان کو بھی اللہ نے دی ہے. بس وہ تو چلا گیا. اب وہ جب سمندر میں طوفان آیا, سب نے مل کر پڑھنا شروع کیا. اللہ اللہ کر کے طوفان ٹلا. سمندر وہ کشتی جو تھی وہ جہاں جانا تھا وہاں تو پہنچے نہیں. کسی بھی جگہ جہاں اسے وہ خشکی ملی, سمندر وہ کشتی وہاں پہنچ گئی. سب کی جان بچی. جان بچا کر
یہ لوگ اپنا اپنا رخ اختیار کر لیا، ابھی جسے جہاں جانا ہے جاؤ۔ یہ 10,000 درہم والا تھا نا، یہ بڑا آدمی تھا، تاجر بھی تھا، دیندار بھی تھا۔ اس نے کہا بھی میں کہاں جاؤں، وہ سمندر کے کنارے 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 جہاں پر کوئی چیز مجھے ملے گی تو وہاں میں چلا جاؤں گا۔ دیکھا ایک بنگلہ ہے بہت خوبصورت، روشنی بھی آ رہی ہے، وہ چلا گیا وہاں گیا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی نے کہا میں تم یہاں کیسے آ گئے؟ دیکھا آپا میں بہت پریشان ہوں، مرتے مرتے بچا ہوں، ہم کو ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں، صرف یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ پانی پلا دو، کوئی پھل فروٹ دے دو، کوئی روٹی وغیرہ دے دو، سہارا دے دو۔ وہ دیکھا نہیں تو جا یہاں سے، مرے گا جا، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو جنات کا بنگلہ ہے، خبیث جن کا ہے، یہ مجھے بصرہ سے اٹھا کر لایا ہے، اور وہ آئے گا تو تجھے فوراً قتل کرے گا، تو جلدی بھاگ یہاں سے۔ ارے آپا کچھ کھانا تو دے دو، میں چلا جاؤں گا، کچھ کھانا تو دو۔ ارے تو بات مت کر، بس اس کے آنے کی تیاری ہے، سالوں سے مجھے قید رکھا ہے یہاں پر، تو جلدی سے بھاگ یہاں سے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں وہ خبیث جن آ گیا۔ دو جنتوں کا ایک قصہ ہے، ایک نے تو وظیفہ بتایا، سمجھ گئے نا، اور دوسرا اسے مارنے کے لیے آیا۔ بھئی تو کیسے آ گیا ہے میرے گھر میں اور میری بیوی سے بات کر رہا ہے تو؟ بھئی دیکھیے میں تو پریشان حال ہوں، اور نہیں لا میں تلوار لا میں اسے قتل کروں۔ تو وہ کہتا ہے، وہ جس نے 10,000 درہم دیے تو اس نے کہا میں نے یہی آیت صرف 4 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 4 مرتبہ۔ 4 مرتبہ پڑھتے ہی وہ جنات جل گیا، مر گیا۔ وہ لڑکی نے کہا الحمدللہ میری جان بھی بچی، تیری جان بھی بچی، لیکن گھر میں دیکھا تو ہیرے جواہرات سونا چاندی بہت بھرا ہوا۔ اب کیا کریں؟ لڑکی نے کہا کہ دیکھ بھائی میں بصرہ کی رہنے والی ہوں، یہ بہت مال ہے، تو بھی اٹھا میں بھی اٹھاتی ہوں، بس میری اتنا کام کر، میں شہزادی ہوں، تو مجھے بصرہ تک پہنچا دے، اور تجھے جو مال چاہیے وہ لے لے۔ تھیلے بھرے، دونوں نے اٹھائے، بنگلہ چھوڑا، وہ تو مر گیا۔ بنگلہ چھوڑ کر یہ سمندر کے کنارہ تھا نا، سمندر کنارے 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 جا رہے تھے تو ایک کشتی آئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آیت یاد رکھنا۔ چنانچہ کشتی آئی، بھی کہاں جا رہے؟ بصرہ جا رہے ہیں۔ ارے بھی ہم کو ہی بصرہ جانا ہے، کتنے ٹکٹ؟ بھئی اتنے ٹکٹ، اچھا بھی چلو۔ بیٹھ گئے کشتی میں، بصرہ پہنچے۔ جب بصرہ پہنچے تو وہ لڑکی تو شہزادی تھی، بصرہ کی گلیاں، بصرہ کے محلات، بصرہ کے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ چلتی چلتی سارا مال لے کر، لوگوں نے دیکھا ارے وہ شہزادی آئی ہے، ارے وہ شہزادی آئی ہے، ارے سب جانتے تھے قصہ، ارے شہزادی آئی ہے۔ فوراً جو ہے محل میں گئے، ماں باپ نے دیکھا کہ یہ بیٹی بھی آئی، یہ بھی آیا، بہت ارے بیٹی کیسے آئی؟ ابا دیکھو یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ۔ اب وہ نوجوان تھا، وہ اچھا بھلا آدمی تھا، اس نے کہا اچھا میں اب جاتا ہوں کہیں پر بھی اپنا، نانا تم 2-3 دن رہو یہاں۔ 2-3 دن رکھا، اس کے لیے پیسے کا انتظام کیا۔ ماں باپ نے مشورہ کیا، بے ہماری بیٹی بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، مہینوں سے بیچارہ لے کر آیا، میلی آنکھوں سے دیکھا نہیں، چلو دونوں کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ تو دونوں کا نکاح ہو گیا، اور وہ دونوں یہی وظیفہ پڑھتے رہے، اور ان کی اولاد میں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ جب ہی میرا پاس وقت نہیں بنو تفصیل بھی سنا تھا۔ بصرہ تو بڑی جگہ ہے نا، حسن بصری، رابعہ بصریہ، یہ سارے کے سارے وہی کہ یہ وہاں کا قصہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔